بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت ويقول نعم أنت قال الأعمش وراه قال فيلتزمه رواہ مسلم. بہت اہم روایت ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ابلیس ملعون اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے. یہ بات من المغیبات، غیب کی باتوں میں سے ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، اور ایسی باتوں میں ایمان لانا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس ملعون اپنا باقاعدہ عرش اور تخت لگاتا ہے. کہاں؟ علی الماء، پانی پر، یعنی سمندر میں پانی پر باقاعدہ اس کا ایک عرش اور تخت لگتا ہے. اس کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی نامعقول بات نہیں ہے، اس لیے اس کو حقیقت پر محمول کیا جانا زیادہ بہتر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ان کے لیے، حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشاہد بالعیان ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. اب میرے کو نے تیرے کو کبھی شیطان کا عرش نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں دکھاتے ہیں. تو اپنے بہت سارے بندوں کے سامنے کبھی حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے. سب کو نظر نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جن کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نورانیت آ جاتی ہے اور وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی کشف حجاب ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو من المغیبات ہے، غیب کی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہیں، وہ بھی انہیں دکھا دی جاتی ہے. چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ ابلیس باقاعدہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، یعنی اپنی حکومت سجاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اسی طرح ابلیس کا بھی ایک عرش ہے، اور عرش کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ حکومت کو. بعض لوگوں نے اس کو کنایے سے تعبیر کیا ہے کہ تخت اور عرش کس کے لیے ہوتا ہے؟ بادشاہ کے لیے ہوتا ہے، اور بادشاہ کی ایک بادشاہت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے. تو جس طریقے سے بادشاہ کی ایک بادشاہت و حکومت ہوتی ہے، اسی طرح ابلیس ملعون کی بھی باقاعدہ ایک سلطنت ہے، اور اس کی بھی ایک حکومت ہے، اس کی بھی بہت سارے اختیارات ہیں. جیسے بادشاہ کو بہت سارے اختیارات ملتے ہیں، اسی طرح ابلیس کو بھی بہت سارے اختیارات اور تصرفات کی طاقت دی گئی ہے. لیکن بہرحال ظاہر پر معمول کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ابلیس ملعون روزانہ اپنا تخت لگاتا ہے، باقاعدہ اس کی کچہری لگتی ہے، اس کا دربار لگتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو یہ ابلیس کو بھی بہت شوق ہے اپنے چیلوں کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کا. وہ بھی باقاعدہ ایک دربار سجاتا ہے اور ان کے سامنے اپنی بادشاہت ظاہر کرتا ہے. جیسے روایت آپ پڑھیں گے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. جب لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں اور خوش ہوتا ہے. اسی لیے اس وقت نماز سے منع کیا گیا ہے. تو ابلیس اپنا تخت باقاعدہ پانی پر یعنی سمندر میں بچھاتا ہے. پھر وہاں جب وہ تخت لگائے گا، اس کا دربار سجے گا، تو ظاہر ہے کہ درباری آئیں گے. تو کون آئیں گے وہاں؟ دوسرے شیاطین حاضری دیتے ہیں وہاں ابلیس کے دربار میں. اس کے چیلے چپاٹے اور دوسرے دیگر شیاطین وہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. باقاعدہ وہاں حساب کتاب ہوتا ہے، وہاں سے پلاننگ ہوتی ہے، احکام صادر ہوتے ہیں. اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے. دنیا میں بہت سارے نظام چلتے ہیں، سب نظام ہمیں آنکھوں سے نظر آئے ایسا ضروری نہیں ہے. بہت سارے نظام آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن باقاعدہ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ابلیس کا بھی ایک پورا نظام چلتا ہے. تو وہ بھی اپنا تخت لگاتا ہے، پھر وہاں سے اس کے پاس ساری چیزوں کی خبریں ہوتی ہے
اور اپنے ثم یبعث سرایاہ، اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہوگا، حضور نے بڑی بڑی چیزیں بیان فرمائی ہے۔ سرایا سریتن کی جمع ہے، سرایا سریتن کی جمع ہے، چھوٹے سے لشکر کو کہتے ہیں، ٹکڑیاں، جیسے آپ علیہ السلام نے بہت سارے سرایا روانہ فرمائے، یعنی صحابہ کی جماعتیں جہاد کے لیے روانہ فرمائی۔ تو باقاعدہ ثم پھر وہ ابلیس اپنی لشکروں کو بھیجتا ہے، کہاں؟ دنیا میں، کہ تم مدرسہ اصلاح البنات میں جاؤ، تم جامعہ تعلیم الدین ڈابل میں جاؤ، تم ممبئی میں جاؤ، تم فلاں جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، یہ الگ الگ جگہوں پر باقاعدہ اپنے سرایا کو اور اپنے شیاطین کے لشکروں کو روانہ کرتا ہے وہاں سے۔ کیوں روانہ کرتا ہے؟ یفتنون الناس، جو لوگوں کو فتنے میں ڈالیں گے، لوگوں کو راستے سے بچلائیں گے، بہکائیں گے، بھڑکائیں گے، ہٹائیں گے، اس لیے بھیجتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سی جگہوں پر شیاطین کے باقاعدہ لشکر کے لشکر آتے ہیں، اور وہ کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، فتنے میں ڈالنے کے لیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ بچائے، فتنہ بننے سے بچائے اور فتنے میں پڑنے سے بچائے، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ ہمیں فتنے میں پڑنے سے بچا اور خود فتنہ بن جانے سے، کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ گمراہ ہو جائے، اس سے بھی حفاظت فرما۔ تو وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اب وہ سب جاتے ہیں، آگے کی بات معذوف، پھر وہ جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، کہیں کامیابی ملتی ہے، کہیں ناکامی، دونوں کام ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آ کے کوشش کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب لوگ اس کی بات مان لیں ایسا ضروری نہیں۔ تمہارے جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی چال میں آ جاتے ہیں اور اس کی بات مان لیتے ہیں، تو کہیں انہیں کامیابی ہوتی ہے اور کہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ باقاعدہ ایک نظام ہے، وہ بڑی کوشش کے باقاعدہ بعض مرتبہ بعض لوگوں کے پاس، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو بڑی تاکید سے بھیجا جاتا ہے، اور ابلیس ان کو مشن لے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ کسی بھی طرح اس کو بہکانا، لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو وہاں جا کے انہیں مار بھی پڑتی ہے۔ ارے بہت سے انسانی شیاطین ہیں، وہ بھی شیاطین کو تابع کر کے بیٹھتے ہیں، مسخر کرتے ہیں انہیں۔ یہ جو بڑے بڑے تانترک ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ساحرین، ان کے پاس بھی شیاطین ہوتے ہیں، وہ خاص شرکیہ اعمال کرتے ہیں، تو ابلیس ان کو دے دیتا ہے کہ لو یہ تمہارے پاس۔ اب وہ ساحرین اور وہ انسانی شیاطین اپنے مسخر کیے ہوئے، تابع کیے ہوئے شیاطین کو کسی کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس کے پاس جا کے یہ کام کرواؤ۔ اگر وہ کر کے کامیاب ہو کے جاتے ہیں تو ان کو بڑے مزے ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے وہاں کی عیاشی کا سامان شیاطین کو، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو باقاعدہ انہیں مار بھی پڑتی ہے۔ یہ سب تجربات ہیں، باقاعدہ انہیں مارا جاتا ہے۔ وہ شیاطین جب کسی کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم کو بہت مار پڑے گی، باندھ دیا جاتا ہے ان کو۔ تو بہرحال یہ اپنے مشن لے کر بھیجتا ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اب جب یہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو واپس جاتے ہیں، کہاں؟ ابلیس کے دربار میں رپورٹ دینے کے لیے کہ جو کام کیا تھا کارگزاری سناؤ، کیا کام کر کے آئے۔ تو سب لوگ جا جا کر اپنی کارگزاری سناتے کہ آپ نے ہمیں وہاں بھیجا تھا، اس مشن کے اوپر ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ وہ سب آ کر کارگزاری سناتے ہیں ابلیس کے دربار میں۔ اب وہ سب کی کارگزاری سننے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو آگے بیان کیا۔ ادناہم، ادنا بمعنی اقرب، اقربہم منہ منزلۃ، ابلیس کے نزدیک سب سے قریب مرتبے والا وہ شیطان ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ برپا کرنے والا، یعنی جو جتنا بڑا دنیا میں گمراہی کا کام کرے وہ ابلیس کے نزدیک اتنا ہی مقرب ہوگا۔ یجیء احدہم، ان شیاطین میں سے، ان سرایا میں سے کوئی آتا ہے، فیقول، اور اپنی کارگزاری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا۔ مثال کے طور پر میں نے اس کو نماز چھڑوائی، میں نے اس سے روزہ توڑوا دیا، میں نے اس سے زنا کروایا، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، میں نے اس سے دھوکہ دلوایا، میں نے اس کو یہ کیا۔ اس طرح کی کارگزاریاں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو سامنے جواب میں شیطان کیا بولتا ہے؟ ابلیس، فیقول ما صنعت شیئا، یعنی ما صنعت شیئا عظیما، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کروائے تو اس پر وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا، یہ کہتا رہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔
یعنی کوئی بڑا کام نہیں کہ اپنی زبان میں بولے تو کوئی بہت دھار مار کے نہیں آیا ہے. قال ثم یجیء احدهم، پھر ان میں سے ایک بڈھا آتا ہے شیطان، فیقول، اور وہ آ کے کیا کہتا ہے، ما ترکتہ، وہ ضمیر کا مرجع الرجل، جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا نا. میاں بیوی کے جھگڑے پر بھی مستقل شیطان بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے میاں بیوی میں جھگڑا کرواؤ، ہے سمجھ میں. اس مشن کے لیے بھی آتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں بڑے خوشی سے رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے انتظار میں تھے، یہ بھی انتظار میں تھا کہ گھر جا کے بیوی سے محبت سے بات کروں گا. بیوی بھی کب سے ویٹ کر کے میسیج پہ میسیج کر رہی تھی کہ ابھی تک نہیں آئے، کب آتے ہو کب آتے ہو. لیکن جیسے یہ گھر میں قدم رکھتا ہے اچانک دماغ پھر جاتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے. آپ کو نہیں معلوم اس لیے کہ اس تجربے سے گزرے نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ اچانک گھر میں داخل ہوا، دماغ گم گیا، ذرا سی کوئی چیز ادھر ادھر پڑی ہوئی دیکھی اور غصے میں آ گیا، اب سارا مزہ بگڑ گیا. اب وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ وہ ہوا ہے کہ ابلیس ساتھ میں آیا ہے، شیطان. اس لیے گھر میں داخل ہوئے تو ذکر کرنے کا، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، السلام علیکم کر کے گھر میں داخل ہو تو وہ باہر سے اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم، اس گھر میں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں، چلو. وہ ساتھ میں نہیں آ سکتا ہے اندر، بسم اللہ کی برکت سے وہ باہر ہی رہ جاتا ہے. کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے لا عشاء لکم، اس گھر میں تمہارے لیے رات کا کھانا بھی نہیں، کوئی اور جگہ تلاش کرو. تو ان جگہوں پر اگر آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو ابلیس اور شیطان بھی ساتھ میں داخل ہو جاتے ہیں. جب وہ آ جاتے تو ظاہر ہے ان کا کام کیا ہے، جھگڑا کروانا، میاں بیوی میں آگ لگائیں گے. اسی طریقے سے استنجا خانے میں جاتے ہیں، وہاں دعا پڑھ کر نہیں جاتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح کپڑے تبدیل کرتے ہیں تب وہ دعا بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کی نظریں لگ جاتی، پھر میاں بیوی میں جھگڑا. تو شیطان باقاعدہ بھیجتا ہے، بہت سی مرتبہ پریشان کرتا ہے لوگوں کو جھگڑا کروا کے. ارے حرم میں نہیں چھوڑتا ہے، حج میں گئے ہوئے کو، عمرہ میں گئے ہوئے میاں بیوی کے پاس جھگڑے کرواتا ہے. تو وہ ابلیس پیچھے پڑتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا کرانے میں اس کو بہت انٹرسٹ ہے اور اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کے جھگڑے سے. اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے آپسی اتحاد و اتفاق سے اور ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے، جبکہ شیطان میاں بیوی کے اختلاف اور جھگڑے سے اور ان کی آپسی رنجیدگی اور ناراضگی سے خوش ہوتا ہے. تو اس کو بھیجا تھا کائے کے لیے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کرانے کے لیے. تو وہ جا کر کارگزاری سنا رہے، ما ترکتو، میں نے تو اس کو چھوڑا ہی نہیں. کس کو؟ زوج کو، شوہر کو. میں نے اس آدمی کو جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا اس کو چھوڑا ہی نہیں، اس کے پیچھے پڑ گیا. اس کو میں نے ورغلایا، بہکایا، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، اتنا جھگڑا کروایا حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق و جدائی کروا دی، یعنی طلاق تک کی نوبت لے آیا. معلوم ہوا کہ یہ طلاقیں جتنی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر دخل ابلیس و شیطان کا ہوتا ہے، اس کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے نہ بات کی بات زبان سے نکلواتا ہے. بہت سی مرتبہ یاد رکھو، کام آئے گا، بہت سی مرتبہ شوہر بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی زبان سے کبھی ایسی باتیں نہیں نکلتی، لیکن بیوی کو اچانک شوہر کی زبان سے ایسی باتیں سنائی دیتی ہے کہ تم کیسے ایسا بول سکتے ہیں. حالانکہ وہ شوہر نہیں بولتے، اس کی زبان پر شیطان بولتا ہے تاکہ بیوی کو غصہ دلائے، اس کو جھگڑا کروائے. کبھی بیوی سے ایسے کام کرواتا ہے جس سے شوہر کو غصہ آتا ہے. تو بڑا دخل ہوتا ہے اس میں، یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. اس لیے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو مسنون دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب اس طرح کا جھگڑا ہو تو سمجھ لینے کا وہ نہیں بول رہے ہیں، شیطان ان کی زبان پہ بول رہا ہے تو مجھے جواب نہیں دینا ہے. اور بیوی بولنے لگے تو سمجھنے کا شیطانی میں نہ بول رہی ہے، بیوی نہیں بول رہی ہے. تو پھر شوہر کو جھگڑے میں انٹرسٹ نہیں پڑے گا، سمجھ لے گا یہ بات، سمجھ لی کہ بھائی دشمن ہم کو لڑوا رہا ہے تو ہم کیوں لڑے. قال، جب اس نے یہ کہا نا کہ میں نے دونوں میاں بیوی میں جدائی کروا دی، طلاق تک کی نوبت لے آیا، تو وہ ابلیس تو یوں کھڑا ہو جاتا ہے. قال فیدنیہ منہ، ادنا یدنی، قریب کرنا، تو اس کو اپنے سے قریب بلاتا ہے. ابھی تک جتنا ہے ان سب کو کیا کہا؟ ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا. لیکن جب اس نے یہ کارگزاری سنائی تو اتنا خوش ہوتا ہے، یدنیہ منہ، اس شیطان کو اپنے سے قریب کرتا ہے. ویقول، اور کیا کہتا ہے؟ نعم انت، نعمہ فعل مدح، نعم انت، یعنی تو بہت اچھا آدمی ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا.
سمجھے؟ نعمہ فعل مدح، تو نے بہت اچھا کام کیا، یہ کہہ کر اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کو گویا انعام دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نعم، ہاں، انت اے انت فعلت شیئا، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ نام کے بعد انت، اور انت کے بعد ایک جملہ معذوف، انت مبتدا، جی ہاں، ہاں، یس، یوں، انت اے انت فعلت شیئا عظیما، تو نے بہت بڑا کام کیا، کام تو کر کے آیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ قال الاعمش، اس حدیث کے ایک راوی حضرت اعمش ہے، وہ فرماتے اراہو، میرا خیال یہ ہے کہ حضرت طلحہ نے، جو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اس روایت میں یہ بھی فرمایا تھا آگے، فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ التزم التزم کے اصل معنی تو چپکنے کے ہیں، اس کو اپنے سینے سے چپکا لیتا ہے، یعنی اس سے معانقہ کرتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے خوشی کے مارے کہ ہاں میرے بیٹے، ہاں کام تو کر کے آیا۔ اس سے سمجھ لو کہ شیطان کو میاں بیوی کو جھگڑا کروانے میں کتنا انٹرسٹ ہے اور وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب جو میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو شیطان کو خوش کرنا ہے اللہ کو۔ اگر آپ جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو شیطان کی مجلس میں خوشیاں جمے گی، اور اگر آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں ماتم کی مجلس سجے گی۔ یہ جو جس کو اس مشن پر بھیجا تھا نا، وہ ہار کر جائے گا کہ بہت محنت کی لیکن وہ تو لڑتے ہی نہیں، تو وہ ابلیس کہے گا جا ڈوبا ہوں کری نہ ہو کہیں نہیں، سمجھے؟ اس کو وہاں ذلتی اٹھانی پڑے گی۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ابلیس و شیطان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ اس کی بات مانیں گے تو وہ جیت جائے گا، اور جب وہ جیتے گا تو وہاں خوشی کا جشن سجے گا۔ شرابیں پلائی جاتی ہے باقاعدہ ان کو، اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ شیاطین کی زبانی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تو ہمیں مزہ آئے گا، پارٹی ملے گی۔ وہ جب یہاں سے کامیاب ہو کے جاتے ہیں تو ان کو وہاں بہت پارٹی ملتی ہے، اور جب ناکام ہو کے جاتے ہیں تو مار پڑتی ہے، روتے بھی ہے، لیکن کیا کرے، وہ بھی مسخر ہے، تابع ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت سارے اسرار ہیں، اور اس باب میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے تجربات میں آتی رہتی ہے، جو اس لائن کے لوگ ہیں ان کے سامنے، سب کے سامنے نہیں، اور وہ سب بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے، مسلم شریف کی روایت ہے، اپنی سچی زبان سے کچھ اسرار سے پردہ اٹھایا، باقی اس کے علاوہ بھی اسرار بہت زیادہ ہے۔ جو آدمی تھوڑا بھی اس لائن میں آگے بڑھتا ہے اس کے سامنے چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کی ابلیس کے شر سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کی ہر طرح کے شرور سے محفوظ حفاظت فرمائے۔